وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماؤں اور بہنوں، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور اس تذکرے کو اس نیت سے کرنا اور سننا ہے کہ ہمارا تعلق جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کمزور ہو چکا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اور تعلقات میں نیا پن لے کر آنا ہے۔ جو کمزوریاں ہیں تعلقات میں، ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ اگر اس نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ محسوس کریں گے ہم کہ ہمارے دلوں کے اندر، روح کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تو بات ہی الگ ہے، آپ کے تذکرے کے اندر بھی یہ تاثیر ہے کہ آپ کے تذکرے سے روح کو جلا ملتی ہے اور دل کو تقویت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اندر انسان ایک خاص قسم کی حلاوت، چاشنی، ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی مشین خرید کر لاتے ہیں تو اس مشین کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح چلانا ہے، اور اس مشین کے استعمال میں کیا باتیں نہیں کرنی ہیں۔ دونوں باتیں ہوتی ہیں، کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ اب اگر کوئی انسان اس مشین کے استعمال کرنے میں اس گائیڈ بک کا خیال رکھتا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق مشین کو استعمال کرتا ہے، تو اس مشین سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر وہ اس کو استعمال کرنے کے اندر ان ہدایتوں کو جو اس گائیڈ بک کے اندر ہوتی ہیں نظر انداز کر دیتا ہے، تو صرف یہی نہیں کہ وہ مشین خراب ہو جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی مشین کے اندر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس انسان کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے ایک مصیبت اور جان جانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اب اتنی بات کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مہنگی، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ اچھی، سب سے زیادہ کہہ لیجئے کام کی مشین جو ہے وہ انسانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو انسان کی مشینری ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کے لیے ایک گائیڈ بک دی ہے، اور اس گائیڈ بک کا نام قرآن کریم ہے۔ اس کے اندر سب لکھا ہوا ہے کہ اس آنکھ کی مشین کا اس طرح استعمال کرو گے تو تمہیں کیا فائدہ ملے گا، انسانیت کو کیا فائدہ ملے گا، معاشرے کو کیا فائدہ ملے گا، ملک کو کیا فائدہ ملے گا، اور جب اس کا استعمال بگڑے گا تو تمہاری ذات کے اندر، تمہارے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر کیا بگاڑ آئے۔ اس مشینری کے ایک ایک پرزے کے بارے میں، ظاہری پرزوں کے بارے میں بھی اور باطنی صلاحیتیں یعنی دماغ کی طاقت کا استعمال، انسان کے جذبات کا استعمال، یہ کس طرح استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، اور کہاں پر اپنے ان باطنی صلاحیتوں کو، تقاضوں کو دبا لینا ہے، یہ پوری کی پوری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوگی۔ لیکن وہ شخص کہ جو مشین گھر کے اندر لے کر آئے اور اس کے ساتھ کمپنی نے جو گائیڈ بک دی ہو، اس گائیڈ بک کو ایک بہت اچھے سے کپڑے کے اندر، خوبصورت سے کپڑے کے اندر بند کرنے کے بعد، ایک بہت اچھے سے طاق کے اندر، خوبصورت سی جگہ کے اندر خوشبو لگا کر، اگر بتی جلا کر وہاں پر رکھ دے، اور اس رہنمائی کے مطابق مشین کا استعمال نہ کرے بلکہ اپنے دل میں جیسا آئے مشین کا استعمال کرے، تو آپ مجھے بتائیں کہ مشین کے ذریعے سے اسے فائدہ ملے گا یا نقصان پائے گا؟ یہی ہو رہا ہے آج
کہ اللہ نے یہ جو گائیڈ بک دی ہے ہماری اکثریت اس کو کھولتی ہی نہیں، اور جو کھولتے ہیں تو وہ صرف تلاوت کی حد تک محدود ہیں۔ اس سے رہنمائی لینے کے لیے میرے خیال سے 1% یا 2% بھی لوگ مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے جو قرآن کریم سے یہ رہنمائی سیکھتے ہوں کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، کس طرح ہمیں کاروبار کرنا ہے، کس طرح ہمیں ماں باپ سے تعلقات نبھانے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح تعلقات نبھانے ہیں، کاروبار کس طرح کرنا ہے، رشتہ داریاں کس طرح نبھانی ہیں، ترقی کس طرح کرنی ہے، ملک کے لیے کیا کرنا ہے، مذہب کی خدمت کس طرح، یہ ایک ایک چیز کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس گائیڈ بک کے ذریعے سے ہمیں دی ہے، لیکن ہم نے یہی کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا۔ بہت سے لوگ بہت چھوٹی سی تعداد صرف اس کو تلاوت کر لیتے ہیں، اور سمجھ کر پڑھنے والے تو تقریباً ناپید ہیں۔ اور اتنی بڑی ناقدری اور اتنی بڑی فساد کی بات، اتنی بڑی اپنی غلطی پر ہمیں کبھی ندامت بھی نہیں ہوتی، اور ہم اس غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے۔ آج 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمیں اس غلطی کی اصلاح کرنے کی فکر اور اس کے لیے ارادہ کرنا چاہیے کہ اب ہماری جتنی بھی زندگی بچی ہوئی ہے ہم 2 3 آیتیں قرآن کریم کی سمجھ کر پڑھنے کی روزانہ کوشش کریں گے، اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے شفیق کریم پروردگار نے ہمیں کیا ہدایتیں دی ہیں۔ اللہ کی ہدایتیں، اللہ کی بیان کی ہوئی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر کس چیز کے لیے آخر ہمارے پاس وقت ہے؟ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مشین بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے، بڑی مشین ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے کسی آدمی کو بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جب تک استعمال نہیں کریں گے، جب تک وہ آپ کو چلا کر نہیں دکھا دیں گے اور تسلی نہیں کر لیں گے کہ آپ چلا سکتے ہیں۔ وہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اور اس طرح نہیں کرنا ہے۔ پھر جب انہیں اطمینان ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل اسی طرح دنیا کا نظام بنایا کہ اللہ نے جہاں کتابیں اتاری تو گائیڈ بکس جو ہیں وہ کم ہیں، اور مشین کو چلا کر دکھانے والے، مشین کو چلانے کا طریقہ سکھانے والے وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ بھیجے ہیں۔ صحائف اور کتابیں ملا کر جو تعداد احادیث میں آتی ہے وہ 104 کے قریب آتی ہے، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش کے برابر آتی ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی نے سب بتایا، چل کر بتایا۔ اللہ کے نبی نے روزے رکھ کر دکھایا، نمازیں پڑھ کر دکھایا، حج کر کے دکھایا، بھوک کو برداشت کر کے دکھایا، غصے کو پی کر دکھایا، سزاؤں کا نظام جاری کر کے دکھایا، بازاروں کے اندر تاجروں کو ایمانداری سکھائی، دلوں کو فتح کرنا سکھایا، ملکوں کو فتح کرنا سکھایا، فوجی نظام سکھایا، عدالتی نظام سکھایا، گھریلو نظام سکھایا، بیویوں کے ساتھ میل جول رکھنا سکھایا، دامادوں کے ساتھ رہن سہن سکھایا، بہوؤں کے ساتھ رہن سہن سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں اعتدال سکھایا، معاف کرنا سکھایا، ظلم کو برداشت کرنا سکھایا، ظلم کو دور کرنا سکھایا، بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے تبدیل کرنا سکھایا، ظلم کی جگہ انصاف لانے کا طریقہ سکھایا، غریبوں کی غمخواری سکھائی، غریبوں کی ہمدردی کرنی سکھائی۔ اللہ کے نبی نے فخر اور تکبر نکال کر تواضع اور انکساری کرنا سکھایا۔ کیا کیا چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اگر مجھ جیسا ادنا طالب علم بھی صرف اس کے عنوان بیان کرے گا تو کچھ نہیں اندازہ ہے کہ کتنا وقت چلا جائے گا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا سکھایا۔ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی اور وہ سکھائی نہ ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مشینری کو چلانے کے لیے مکمل رہنمائی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو اس کی رہنمائی دی۔ ایک ایک چیز سکھا دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نعمت اور اس ہدایت نامہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان دونوں نعمتوں کا میں نے اور آپ نے کیا حق ادا کیا؟ اتنی واضح رہنمائی جس کو قرآن کریم کی ایک آیت عجیب و غریب کل ذہن کے اندر آئی، آپ بھی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لقد جاءکم من اللہ نور وقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تمہارے پاس اہل کتاب کو، یہودی اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گئے، ایک روشنی آ گئی، وہ کتاب مبین، ایک واضح کتاب آ گئی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی اور قرآن کریم کے ذریعے سے، جو ان دونوں کی بات مان کر زندگی گزارے گا اللہ اس کو ہدایت دیں گے، سبل السلام، سلامتی کے راستے اس کے اوپر کھولیں گے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اور قرآن کریم، ان دونوں کی باتیں ماننے سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر کے آئیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی رہنمائی ملے گی، صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہوگا۔ میرے ذہن میں جب کل یہ والی آیت آئی تو ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ تم کسی وقت ہدایت پر تھے، تم کسی وقت روشنی پر تھے، لیکن آج تم ہدایت کی جگہ گمراہی پر کھڑے ہو گئے، تم روشنی کی جگہ اندھیروں میں چلے گئے، اب ہمارے نبی اور ہماری دی ہوئی اس کتاب کے ذریعے سے تم دوبارہ روشنی میں آ سکتے ہو، تم دوبارہ سلامتی کا راستہ پا سکتے ہو، دوبارہ گمراہی کی جگہ ہدایت پر آ سکتے ہو۔ لیکن مجھے افسوس ہوا کہ آج یہودی اور عیسائیوں کی جگہ یہ والی قرآن کریم کی آیت مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، اور یہی کہہ رہی ہے کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی تھی لیکن تم گمراہی کے راستے پر جا چکے ہو، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور قرآن کریم کا دامن پکڑ لو گے تو تمہیں واپس ہدایت مل جائے گی۔ تم اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، تم حیران پریشان ہو کہ یہ ہمارے اوپر کیا حالات آ گئے، کوئی کہہ رہا ہے یہ حالات اس طرح دور ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے یہ حالات اس طرح دور ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ سلامتی کے راستے، اندھیروں سے نکلنے کے راستے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے، عزت و سربلندی کا راستہ، طاقت اور قوت کا راستہ مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینا، ان دونوں کے دامن سے چپٹ جانا، ان دونوں سے اپنی نسبت مضبوط کر لینا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ دوسری قوموں کے لیے بہت سے راستے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی راستے سے عزت دیں گے، ان کو کسی بھی راستے سے اقتدار ملے گا، لیکن مسلمانوں کے لیے واحد راستہ قلبی، صرف اور صرف ایک راستہ قلبی تھا، آج بھی ہے، اور اس بات کو سمجھنے میں ہم 100 سال لگا لیں، 200 سال لگا لیں، 500 سال لگا لیں یا 1000 سال لگا لیں، اس کے علاوہ دیکھ لے گا زمانہ کہ اس کے علاوہ نہ کوئی راستہ اللہ نے چھوڑا تھا، نہ اس کے علاوہ کوئی راستہ چھوٹے گا۔ کل بھی ایک راستہ تھا، آج بھی یہی راستہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی رہنمائی کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں اپنی سیرتوں کو ڈھالنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور آج اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ پنجاب کے اندر باڑھ آئی ہوئی ہے، ہماچل کے اندر باڑھ آئی ہوئی ہے، وہاں پر مسلمان جو کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ پورے ماحول کے اندر مسلمانوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو شبیہ دکھائی جاتی ہے، جو حالات دکھائے جاتے ہیں کہ دوسری قوموں کے دلوں کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کی اکثریت دوسرے سماج کی بھی منصف مزاج ہے، تعریف والا کام ہوتا ہے تو وہ تعریف کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں۔ آج سکھوں کو دیکھ لیجئے، غیر مسلموں کو دیکھ لیجئے، جب ان کی بھلائی ہو رہی ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے تو وہ میڈیا کے اوپر آ کر، وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ کر کھلے دلوں سے مسلمانوں کو گلے لگا کر ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے کہ جس تعلیم پر عمل کرنے سے مسلمانوں پر جو داغ لگے ہوئے تھے، جس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں زہر گھولنے کے لیے، وہ زہر جو دھل رہا ہے، وہ زہر کا اثر جو ختم ہو رہا ہے، وہ کس طرح ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعلیم کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اس کا مذہب مت دیکھو، بحیثیت انسانیت اس کی مدد اگر آپ کر سکتے ہو تو کرو۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کے ذریعے سے لوگوں کی رائے عامہ ہمارے بارے میں تبدیل ہو رہی ہے، اور ایسے واقعات اکا دکا ہوتے رہتے ہیں۔ کرونا کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، اور بھی بہت سے موقع پر، ایک موقع پر جو سرنگ کے اندر بہت سارے مزدور پھنس گئے تھے تو ان کے نکالنے کا انتظام جو ہوا تھا باہر کے ملکوں کی مشینوں سے جو نہیں ہوا تھا وہ مسلمانوں نے ہی نکالا تھا۔ اور جب موقع پڑا ہے، مسلمان جو کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے اور اس ملک کے رہنے والے اپنے ہم وطن بھائیوں کے لیے وہ کرتے ہیں،
لیکن ہم منظم طریقے پر، مستقل طریقے پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے اس کو اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھا کر گئے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی، اتفاقاً زبان پر آ گئی، دماغ میں آ گئی کہ دیکھ لیجئے کہ اتنا بڑا مسئلہ اگر اس مسئلے سے ہمیں نکلنا ہے تو کس کی سنت؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت۔ اللہ کے نبی کے ایک سنت کے ذریعے سے کتنی بڑی چیز کا ہم بہت آسانی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ ہم مقابلہ کر پا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری کی پوری محفوظ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی اوتار، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جس کی طرف اس کے ماننے والے لوگ نسبت کرتے ہیں اپنی، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کی سیرت پوری کی پوری محفوظ ہو۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچپن سے لے کر آپ کے انتقال کے دن تک، ایک ایک لمحے کی سیرت، آپ کا ایک ایک وقت، ایک ایک مہینہ، آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، پورا مل جائے گا۔ سن 1 نبوی کے اندر آپ نے یہ کیا، 2 نبوی کے اندر یہ کیا، 3 نبوی کے اندر یہ کیا، سن 1 ہجری کے اندر فلاں ہوا، روزے کا حکم فلاں سن میں آیا، حج کا حکم فلاں سن میں آیا، نماز کا حکم فلاں سن میں آیا، قبلے کا حکم فلاں سن میں آیا، ایک ایک بات پورے حوالے کے ساتھ۔ اس طرح اس وقت کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کے ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے ایک ایک بات کو نوٹ کیا، یہ بھی نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان کی اس وقت آپ کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یا 2 ٹانگیں کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے تھے یا آپ کسی اور طریقے پر بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے یہ جو حدیث بیان کی تو آپ اس وقت مسکرا رہے تھے یا آپ کسی اور کیفیت میں تھے؟ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ مسکرا رہے تھے تو آپ کے آگے کے 2 دانت نظر آئے تھے، اتنا کم مسکرائے تھے یا زیادہ مسکرائے تھے کہ پیچھے والے دانت بھی نظر آ گئے تھے؟ یہ بھی نوٹ کیا صحابہ کرام نے، اور آگے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اور آج تک یہ باتیں کتابوں کے اندر اور اساتذہ اپنے استادوں کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ والی بات جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی تو آپ نے جوش میں اتنا ہاتھ بلند کیا تھا، آپ کا ہاتھ اتنا اونچا ہوا تھا کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ فخر ہوتا ہے ایسی باتوں پر لیکن قدر نہیں ہوتی۔ ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، ایسے نبی کا ماننے والا بنایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو تو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی فضیلت کو مانتے ہیں، آپ کے احترام کو مانتے ہیں، آپ کی عزتوں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی نہیں مانتے۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کو مانیں گے، اللہ کے نبی کی نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی کا معراج کی رات کے اندر اتنے بلند مقام پر جانا، اتنا بلند مقام حاصل کرنا، اللہ کے نبی کے ایک ایک اخلاقی بلندی کو ماننا، ایک ایک چیز کو، اللہ کے نبی کے معجزات کو، سب چیزوں کو ماننا، لیکن اللہ کے نبی کی نہ ماننا۔ یہ بتائیے جو اللہ کے نبی کی نہ مانے وہ کیا در حقیقت اللہ کے نبی کو ماننے والا کہلائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے چمٹ جائیں ہم، گھروں کے اندر سکون آ جائے گا، گھروں کے اندر سکون آ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، یعنی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ ان کے اندر بھی ایسے ہی تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، خواہشات اور ساری کی ساری چیزیں، لیکن دیکھو وہ تمہیں خواہشات دبا کر دکھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں میں سے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب یہ بھی انسان ہیں اور یہ اپنی خواہش دبا سکتے ہیں، یہ غصے کو دبا سکتے ہیں، یہ جب کوئی ان پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کے بجائے یہ احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کا دل فتح کر لیتے ہیں، اس کے دل کو جیت لیتے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے امتیوں سے اللہ کے نبی کو کتنا تعلق ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، پریشان یہ ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ایسا نبی کہ اگر اس کے امتی کو تکلیف ہو تو اسے بھی تکلیف پہنچے، اس نبی کا میں اور آپ کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ حریص علیکم بالمؤمنین، تمہاری ترقی، تمہاری خوشحالی، تمہارے سکون کے بے انتہا خواہش مند ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس چھت پر باؤنڈری نہ ہوئی بھی ہو اس پر نہ سو،
کیوں؟ کیونکہ رات میں انسان چلتا ہے، کبھی کبھی رات میں کروٹیں لیتا ہے، اگر منڈیر کے قریب سو رہا ہے، رات میں کوئی اچانک اٹھا، کوئی خواب دیکھ لیا، چل پڑا، یا رات کو سوتے ہوئے کروٹ لے لی، باؤنڈری ہے نہیں، منڈیر ہے نہیں، کہاں جائے گا؟ نیچے چلا جائے گا۔ آپ بتائیں اس میں دین کا کون سا حکم بیان ہو رہا ہے؟ کیا پتہ چلا کہ ہمارے مذہب کے اندر، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اندر آخرت کا سکون تو بعد میں ملے گا مرنے کے بعد، لیکن دنیاوی سکون پہلے ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر زمین بیچو تو زمین ہی خریدو، نہیں تو بے برکتی آئے گی۔ حق ہے کہ بے برکتی دی جائے۔ آپ دیکھیے اس والی تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو نہیں کرتا کیا بگاڑ ہوتا ہے۔ 40-50 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے بھی چند سال میں، چند مہینوں میں کہاں چلے جاتے ہیں انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اگر زمین بیچ کر انسان زمین ہی خریدے تو کتنی برکتیں ملیں گی، کتنا پروفٹ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ کو بتایا کہ میرا انصار کے فلاں خاندان میں رشتہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھ لیا جس سے تمہارا رشتہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس خاندان میں تمہارا رشتہ ہوا ہے اس خاندان کے اندر لڑکیوں کی آنکھ کے اندر کچھ بات ہوتی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دیکھ لو، شادی کے بعد اگر تمہیں پتہ چلا اور تم اس عیب کو برداشت نہ کر پائے تو تمہاری زندگی برباد ہوگی، زندگی کا سکون ختم ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ بتائیں اس میں آخرت کا کون سا عمل ہے؟ ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی بن کر آیا تھا، کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ کوئی سمجھتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت لینا چاہتے ہیں، کوئی سمجھتا تھا کسی بڑی اچھی خاندان والی عورت سے، شہزادی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی کچھ سمجھتا تھا۔ آج بھی مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ دین کیا ہے، یہ کیا اس کے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کی زندگی جلانا چاہتے ہیں، کیا اسلام کو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ کتنی روایتیں اور حدیثیں میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں کہ اس کا آخرت سے، دین سے بظاہر کوئی تعلق نہیں نظر آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے خاندان میں ایک شادی تھی، وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت اسلام کے آنے سے پہلے گیت گانے کا رواج تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں شادی کے موقع پر گیت گاتی تھیں، اسلام نے حرام قرار دیا گانے بجانے کو۔ تو جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھاگ گئیں۔ آپ نے کہا کہ یہ بچیاں کہاں چلی گئیں؟ بتایا گیا کہ آپ کے احترام میں چلی گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں، گانے دو۔ اس میں کوئی ساز نہیں تھا، کوئی میوزک نہیں تھا، اس سے گانے بجانے کی حلت نہیں بتائی جا رہی۔ گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کا کوئی جائز طریقہ ہے، اگر جائز اشعار عورتوں میں بیٹھ کر گا رہی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ خوش ہونے کی اجازت نہیں ہے، خوشی جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کرنے دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی سے سکون چلا جائے گا۔ عجیب بات ہے، اور سمجھ لیں اس بات کو، دل کے اندر اتار لیں کہ زندگی میں سکون مسلمانوں کو سنت پر عمل کر کے ہی مل سکتا ہے۔ سنت پر عمل کرے بغیر زندگی میں سکون ملتا ہی نہیں ہے، زندگی کا مزہ مل ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ کہیں گے تو صحیح اس بات کو، لیکن ہماری زندگی کے اندر سنتیں نہیں ہیں۔ ایک بار ہمت کر لیں اللہ کے لیے ایک بار ہمت کر لیں، لوٹ جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف۔ نوجوانوں سے خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے کچھ تو سمجھیں کہ اپنی جوانی کو ہم کہاں برباد کر رہے ہیں، اور گھر میں خواتین تک بھی بات پہنچ رہی ہے کہ اللہ کے لیے ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو کچھ سمجھیں کہ یہ آنے والی کیا نسل ہم تیار کر رہے ہیں۔ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے عورتیں، مرد، گھر کے بچے موبائل پر انگلیاں مار رہے ہیں، یہ والی ویڈیو، گیم کھیلنا ہے 2 3 گھنٹے۔ کیا اس سے کیا مستقبل بنے گا ہمارے معاشرے کا؟ اس سے ہماری قوم کا کیا مستقبل سنورے گا؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کام بتایا جائے ہمارے یہاں کے بچوں کو کہ جو زیادہ دشوار کام نہیں ہے لیکن محنت اور مشقت کا کام ہے، پیدل چل کر ذرا کہیں دور جانا ہے، کوئی سامان لے کر کے جانا ہے، یا کوئی بھی ذرا سا بھاری کام بتا دو، بچے نہیں کر رہے ہیں، نوجوانی کی عمر میں نہیں کر رہے ہیں۔ جو بوڑھے آسانی سے کر رہے ہیں وہ ہمارے جوان نہیں کر پا رہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ موبائل پر ساری انرجی ذہنی، قلبی اور جسمانی سب برباد ہو رہی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان اس حد تک کمزور ہو رہے ہوں تو جس قوم کے نوجوان کمزور ہوتے ہیں اس قوم کا مستقبل کمزور ہے۔ جس قوم کے نوجوان برباد، اس قوم کا مستقبل برباد ہے۔
یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے جو بچے ہیں، مائیں کیا ترغیب دے رہی ہیں، ماں باپ ان کو کیا امید دلا رہے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ، اس کو کرکٹر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کو گانے والے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کو فلم ایکٹر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ والی ڈریس پہنتا ہے، وہ والے حلیہ بناتا ہے، وہ بال ویسا کٹواتا ہے، وہ ایک ایک چیز ویسی اختیار کرتا ہے کہ میں اس جیسا لگوں۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یا یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے شاندار، آپ کی سنتیں سب سے اچھی، آپ سب سے زیادہ خوبصورت، آپ سب سے زیادہ کامیاب انسان، لیکن ہم بچوں کو بنا کس طرح رہے ہیں؟ پتہ کیا چلا کہ زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ کیا کہیں گے اس کے علاوہ میں اور آپ؟ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے دل میں چوٹی پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہم اپنے بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زیور سے سجاتے، ان کو بتاتے کہ بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیٹیوں کو سکھاتے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حیا کا طریقہ یہ تھا، ان کے پردے کا طریقہ یہ تھا، ان کی گفتگو کا طریقہ یہ تھا، ان کے دن کے کام کاج کرنے کا طریقہ یہ تھا، ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کا مقام یہ تھا۔ آج بچوں کی جتنی غلطی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہنے کو ماں باپ کہہ دیتے ہیں جب غصہ آتا ہے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، پہلے ایسے ہوتے تھے، لیکن ماں باپ کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بچے ایسے ہو رہے ہیں تو پہلے ماں باپ کیسے ہوتے تھے؟ تربیت کے لیے وہ وقت دیا کرتے تھے، خون کے گھونٹ پیا کرتے تھے، اپنے مفاد کی قربانیاں دیا کرتے تھے، اپنے وقت کی قربانیاں دیا کرتے تھے، اور آج جب اس چیز کے اندر کمی آنے لگی، رزلٹ میں بھی کمی آنے لگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں کہ کیا زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور کیا نکلے گا نکل چکا ہے، سامنے ہے نتیجہ، ذلت مقدر بن چکی ہے، کوئی حیثیت نہیں رہی کروڑہ کروڑ مسلمانوں کی، کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اگر اپنے حالات ہمیں بدلنے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اپنے حالات بدلنے، سوائے سنت کو لازم پکڑنے کے، سوائے دامن مصطفیٰ سے چمٹ جانے کے کوئی راستہ نہیں۔ آپ معلوم کر لیجئے کالج میں پڑھنے والے بچوں سے، اگر آپ کو کوئی صحیح ملے، میں نے کئی لوگوں سے معلوم کیا تو ایک ہی جیسا تقریباً جواب ملتا ہے کہ ہمارے لڑکے تو بالکل نہیں پڑھتے، لڑکیاں پھر بھی پڑھ لیتی۔ آپ معلوم کر لیجئے اپنے طور سے کس سطح کے اوپر ہم جا کر کے بات کریں، بہت برے حالات ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے سنجیدگی سے ان باتوں کو، بچوں کی تربیت، بچوں کی ذہن سازی اسلامی اعتبار سے یہ زندگی کا سب سے بڑا کام ہے۔ مکان بنانا، کاروبار کو اوپر لے کر کے جانا، یہ نہایت بڑے اور اہم کام ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم کام نہیں ہے۔ لوگ کاروباروں کے چکر میں، مکانوں کے چکر میں اور دوسری چیزوں کے چکر کے اندر اولاد کی تربیت کا وقت نکال دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ آج اولاد عزت نہیں کرتی، نہیں کرے گی۔ تربیت کا جو وقت ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا جو وقت ہے، وہ کام وقت پر نہیں ہوگا، وقت نکل جائے گا، وقت نکلنے کے بعد وہ تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ بچوں کی تربیت بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ گھر کا ماحول اس طرح گزر رہا ہے کہ سیریل 2-3 روزانہ کے چل رہے ہیں، یہ والا اتنے بجے سے اتنے بجے تک دیکھنا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک دیکھنا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں دیکھنے والے، اور رمضان میں 2-3 لوگ ایسے جری ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہوں گے کہ رشتہ داری میں، محلے میں وہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں دیکھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو رمضان میں سارے دن دماغ اسی میں لگا رہتا ہے کہ اس سیریل میں اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، تو وہ ان لوگوں سے فون کر کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ جس انسان کا دماغ پہلے گھروں کے اندر کھانے پکتے تھے تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، درود شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، گھر کے اندر تذکرے ہو رہے ہیں، تو بچوں کو رخصت کرتے وقت دعائیں دی جا رہی ہیں، سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، نصیحتیں کی جا رہی ہیں، بیٹے جھوٹ مت بولنا، محنت سے پڑھنا، بیٹے تمہیں یہ بننا ہے، اس طرح لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اب آج کیا کرا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں گھن کی طرح کھا چکی ہیں، یہ چیزیں ہمیں گھن کی طرح کھا چکی ہیں۔ بہرحال وقت مختصر ہے، کہاں تک اس کو بیان کیا جائے۔ ہم پلٹتے ہیں اپنی بات کی طرف اور آتے ہیں اسی بات کی طرف کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑ لیجئے۔
جوڑ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ایک درخت نے جوڑی تھی، ستون حنانہ کا واقعہ میں نے پہلے بیان کیا۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ ستون ریاض الجنہ کے اندر موجود ہے۔ آپ ممبر بننے سے پہلے اس پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا تو رونے کی آواز آئی، جب 2-3 بار رونے کی آواز آئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ درخت کا تنا ہے، یہ رو رہا ہے۔ پھر آپ اس کے پاس گئے، آپ نے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھ پر ٹیک لگاتے تھے، میں محروم ہو گیا، تو آپ نے اس کو گلے سے لگایا۔ اور پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ وہ تنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ایک درخت کے تنے نے اللہ کے نبی سے محبت کی تو اس کا کیا مقام ہو گیا؟ اگر ہم مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کریں گے تو کیا ہم جنت میں نہیں پہنچیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق کسی بھی درجے میں ہوتا ہے، کہاں تک واقع، اسی بقرعید کا واقعہ ہے۔ کسی کے یہاں ایک بڑا بکرا ذبح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور اس سے یہ توقع تھی کہ وہ پریشان کرے گا کیونکہ طاقتور تھا اور بڑا تھا، تو بتانے لگے کہ بہت خلاف توقع بہت آسانی کے ساتھ ذبح ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس کے نام پر ذبح کیا ہے، میرا ذہن فوراً اس طرف گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کس کے نام پر اس بکرے کو ذبح کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ میں نے کہا یہی بات ہے، میرا سالوں سے تجربہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی محبت میں ذبح کیا جاتا ہے، عجیب بات ہے، آج تک یہ تاثیر ہے۔ وہ والا واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ جب آپ نے حج کیا تھا تو 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے اونٹ گردن بڑا کے آتے تھے، پہلے میرے ہاتھ سے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے میری گردن پر چھری چل جائے۔ وہ محبوبیت آج بھی میرا تو تجربہ ہے، مجھے تو نظر آتی ہے کہ بڑا جانور میں بھی تجربہ سامنے آئے اور چھوٹے میں بھی وہ بہت آسانی سے ذبح ہو جاتا ہے۔ جانوروں کی نسبت اللہ کے نبی سے جڑ رہی ہے تو عجیب تاثیر، عجیب چیز پیدا ہو رہی ہے۔ ہم کب جوڑیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت؟ یہی ربیع الاول کا میں سمجھتا ہوں پیغام ہے۔ اس کی جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعت، آپ کی عظمت، آپ کا بلند مقام وہ بھی بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان تو اتنی بلند ہے کہ ہم نہ بھی بیان کریں تو آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ بلند ہی رہے گی، اس میں کوئی اضافہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن مناسب یہ خیال ہوا کہ اتنی بلند شان ہونے کے باوجود ہمارا اس بلند شان والے نبی کے ساتھ، اس بلند شان والی کتاب کے ساتھ جو رویہ ہے، بات اس پر ہونی چاہیے۔ پھر اخیر میں بہت درد کے ساتھ یہ اپیل اور یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں، ایسے نبی کے دامن سے کہ جو ہمارے سب سے بڑھ کر خیر خواہ، ہمارے سکھ اور ہماری خوشیوں کی انتہائی درجے فکر مند، اور انہی فکروں کا نتیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں سامنے موجود ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو مرتے وقت نصیحت کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر نصیحت کرتا ہے کہ یہ صورت پیش آئے، یہ صورت پیش آئے گی، یہ میں کہہ دوں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات دیکھیے، پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا سوچ کر اور کیا بیان نہیں فرما دیا۔ سوچیں، اللہ کے نبی کے احسانات کو سوچیں، آپ کی زندگی کو سوچیں، پڑھیں آپ کی سیرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اگر آپ کی سیرت کو ہم اپناتے ہیں تو واقعی ہمارے دلوں میں آپ کی محبت حقیقت میں ہے، اور اگر ہم آپ کی سیرت کو نہیں اپناتے، آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ کی نہیں مانتے، تو پھر ہمیں اپنی محبت پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ محبت سچی ہے یا یہ محبت جھوٹی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائیں۔ ہمارا جو تعلق کمزور ہو گیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اللہ تعالی اس تعلق کو مضبوط فرمائیں، اور ہمیں ہر اپنے تمام کام اور تمام چیزوں کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔